اس مبارک محفل کے لیے کچھ سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ حضرت گرامی ایک بات پہلے عرض کروں گا کہ جتنا دیر بھی ہم نے بیٹھنا ہے کچھ سننا ہے، توجہ کرنی ہے، اور جب بھی آپ کسی محفل میں جائیں نا تو آخری ملے کا انتظار نہ کریں۔ جس طرح کی کوئی محفل ہوتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، گلاش ہو رہا ہے یا حلوہ ہے، تو ہم اس کے لیے جاتے ہیں۔ ہماری نیت یہ ہونا کہ ہم نے دین سننا ہے پھر اس پہ عمل کرنا ہے، دین سننا ہے پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر اس نیت سے آپ گھر سے نکلیں گے نا تو حلوہ اور پلاؤ وہ بھی آپ کو ملے گا، لیکن آپ اس نیت سے گھر سے چلیں گے نا کہ ہم نے دین کی بات سننی ہے، سمجھنی ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، تو رب تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ہر قدم کے بدلے آپ کے 10 گناہ معاف ہوں گے، اور ہر قدم کے بدلے جنت میں 10 درجے بلند ہوں گے، اور آخر میں جو تبرک ہوگا وہ بھی ملے گا۔ اگر ہم نے صرف یہ نیت لے کے گھر سے نکلے کہ حلوہ کھانا ہے، پلاؤ کھانا ہے، تبرک کھانا ہے، تو وہ تو آپ کو ملے گا، لیکن آپ جتنی دیر مسجد میں بھی بیٹھیں گے تو آپ کو نیکیاں نہیں ملیں گی۔ لہٰذا اچھی نیت لے کے نکلے، اور ممبر پہ بیٹھنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں وہ کم درجے کا ہو، لیکن اس وقت آپ ممبر کو دیکھا کریں کہ یہ ممبر کس کا ہے، اس کے بعد کس کی ہو رہی ہے۔ حکایت مبارکہ اس محفل پاک کا سجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھی بات سنیں اور سنائیں، اور یہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کے اوصاف و کمالات بھی بیان ہوتے ہیں، تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھی بات سنیں اور پھر اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے جس کے اندر انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ کوئی سمجھتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، انسان ختم نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہوتا ہے، جو زندگی کے اندر لوگوں کو ساتھ بھلائی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اطمینان سے پیش آتا ہے، لوگ اس کی وجہ سے راحت کے اندر ہوتے ہیں، سکون کے اندر ہوتے ہیں، تو مرتا بھی ہے تو اس کا ذکر مرنے کے بعد بھی باقی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو، ہر انسان کی بات ہو رہی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس کا ذکر ہمیشہ دنیا میں باقی رہتا ہے۔ ہم 11ویں شریف منا رہے ہیں تو یہ کئی سالوں سے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 11ویں شریف کا ذکر تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ نعرے لگاتے تھے، ہم لگاتے ہیں، ہماری انشاءاللہ اولادیں بھی لگائیں گی، اور تا قیامت 11ویں شریف کا ذکر ہوگا اور غوث پاک کا نعرہ لگایا جائے گا۔ اس کی آپ وجہ کو سمجھیں کہ ان کا ذکر آج کیوں زندہ ہے۔ کسی سمجھدار بندے کا قول ہے کہ 1000 سال زندہ رہنے کے لیے 1000 سال کی زندگی ضروری نہیں، 1000 سال زندہ رہنے کے لیے 1000 سال کی زندگی ضروری نہیں۔ آپ کو ایک دن بھی مل جائے اس میں آپ ایسا کام کر جائیں کہ 1000 سال تک اسے یاد رکھا جائے، 1000 سال تک اسے یاد رکھا جائے اس اچھے کام۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں ذکر ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہو۔ آج کل کا دور ہے اپنی ذاتی نفع کا، ہر کوئی اپنی ذات کا نفع سوچتا ہے کہ میں بن جاؤں، میرے بچے بن جائیں، میرے بچوں کا کیریئر بن جائے، میری گاڑی پہلے بنے، میرا میٹر پہلے لگے، ہر کوئی اپنی ذات کا نفع سوچتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی ذات بناتا رہتا ہے، وہ بندہ مٹ جاتا ہے، اور جو بندہ دوسروں کا بھلا سوچتا ہے، دوسروں کا اچھا سوچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بقا عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر،
ہم اپنی ذات بنانے کی خاطر ہم دوسروں کا نقصان کر دیتے ہیں. ہم اپنا پیٹ بھرتے 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 دوسروں کا پیٹ کا نوالا چھین لیتے ہیں، لیکن اپنا پیٹ بھی بھر نہیں پاتے. ہم دوسروں کی اولاد کا مال کھاتے کھاتے اپنی اولاد کو بنانے کی خاطر ہماری اپنی اولاد بھی نہیں بن پاتی، ہم دوسروں کو بھی برباد کر دیتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر جب آپ دوسروں کی بھوک کے بارے میں سوچیں گے نا کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، اس کے بارے میں سوچیں گے کہ اس کا پیٹ بھرنا ہے، ان کے بچوں کی روٹی مل جائے، ان کو دے آئیں، ان کے بچے سیر ہو کے سو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی سیر فرما دے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آج زندہ ہے. ہم حسینی بھی بنتے ہیں، 11ویں والے بھی بنتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سیرت کو نہیں اپناتے. انہوں نے لوگوں کی خاطر اپنی قربانیاں دی، دین اسلام کی خاطر قربانیاں دی، تو آج بچہ بچہ حسین کا نعرہ لگاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو دنیا میں لوگوں کے لیے نفع مند ہوتا ہے اس کا ذکر باقی رہتا ہے. ایک چیونٹی کا ذکر ہے قرآن مجید میں، چیونٹی کا ذکر ہے، بلکہ ایک ذکر کیا ہے چھوٹا سا، پوری سورت اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کے نام پہ نازل فرما دی. چیونٹیاں کتنی ہیں دنیا میں؟ ہزاروں ہیں، بے شمار ہیں. اگر آپ گننا چاہیں نا تو ہم چیونٹیوں کو گن نہیں سکتے، لیکن ایک چیونٹی کا ذکر ہے قرآن مجید میں. ہے چیونٹی، لیکن رب تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرما دیا یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور اس چیونٹی نے چیونٹی کا ذکر ہے، چیونٹی. لیکن چیونٹی کا ذکر قرآن میں کیوں آیا؟ اس نے کیا ایسا کام کیا؟ آج ہم مسلمان ہو کے ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمارا نام نیکوں کی لسٹ میں ہوگا بھی کہ نہیں. لیکن ہے چیونٹی جس کو ہم پیروں کے تلے روند دیتے ہیں. حالت نماز میں اگر چیونٹی میں چک مار جائے تو ہم پوری مسق دیتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں. کوئی اوقات نہیں چیونٹی کی، لیکن رب تعالیٰ نے چیونٹی سے اتنا پیار کیوں کیا کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں چیونٹی کا ذکر فرمایا. چیونٹی نے ایک بھلائی کی ہے دوسری چیونٹیوں کے ساتھ، اور بھلائی کیا کی ہے؟ ان کی دعوت نہیں پکائی، ان کو کھانا نہیں کھلایا، ان کو مکان بنا کے نہیں دیا، بلکہ ایک بھلائی کی ہے. وہ کیا کی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. اس چیونٹی نے کیا کیا؟ وہ خود دوڑ کے بل میں ہی داخل ہو گئی کہ میں اپنی جان بچا لوں، ان کی خیر ہے. بلکہ چیونٹی نے کیا کیا؟ دوسری چیونٹیوں کو آواز ماری، او چیونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اس کا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پیروں کے تلے روند نہ دی جاؤ، مر نہ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا چیونٹی کی، اس نے بھلائی کی، دوسری چیونٹیوں کی جان بچائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ادا اتنی پسند فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیونٹی کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا ہے. اور کیا مقام عطا فرمایا ہے چیونٹی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام یہ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا. اور اگر ایک قرآن پڑھنے والا چیونٹی کا نام لے گا، سورۃ النمل کھولے گا اور نمل چیونٹی کا نام ہے، اور چیونٹی کا نام بھی لے گا تو چیونٹی کے نام کے 3 حرف ہیں، نمل 3 حرف ہیں. جو ایک مرتبہ نمل کا نام
کمزور سی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ مقام دیا۔ وجہ کیا بنی؟ اگر وہ جس طرح آج ہم کرتے ہیں نا کہ دو بندے لڑ رہے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے۔ اگر ہم ہمارے پڑوسی کو کوئی تکلیف دینا، کوئی طاقتور آدمی، تو کہتے ہیں وہ پڑوسی ہے یار، ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، تو ہم چپ کر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، جو بھی کر لو۔ یہ ہمارا حال ہے انسانوں کا، اشرف المخلوقات۔ لیکن چونٹی دیکھیں کیوں ذکر قرآن مجید میں آیا کہ اس نے اپنی جان بچا کے دل میں داخل نہیں ہو گئی، بلکہ کوئی دوسری چونٹی کو بھی بتایا کہ دلوں میں داخل ہو جاؤ، لشکر آ رہا ہے، مر جاؤ گی۔ اپنی جان تو بچائی، لیکن اس نے اپنے ساتھ والے دوستوں کی بھی جان بچائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ آج ہمارا دور اپنی ذات کا دور ہے، میں بن جاؤں، میرے بچے بن جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ میرا میری نہ کرو، بلکہ کبھی دوسروں کے بارے میں بھی سوچا کرو، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بھی سوچا کرو، اپنے دوست احباب اور ابا کے لیے بھی سوچا کرو، صرف اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچا کرو، کہ جو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بقا عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نہ کر بندیا میری نہ تیری نہ میری، چار دنا دا میلا بندیا، پھر مٹی دی ڈھیری۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات سمجھائی ہے کہ صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچنا، تم نے دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے۔ تم دوسروں کے بارے میں سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ بھی فضل کرے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سب کہہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی یاد اس مہینے میں ہم مناتے ہیں 22 جمادی الثانی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے۔ اور کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہ جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق وہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے نے بھی مجھ پہ احسان کیے ہیں میں نے سب کا بدلہ اتار دیا ہے۔ صدیق وہ ہے قیامت کے دن رب تعالیٰ اسے اپنے سامنے کھڑا فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا، صدیق مانگ اپنے احسانوں کا بدلہ میں دوں گا۔ اس صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار والے ہیں سب حضرات، لیکن کیا کہتے ہیں کہ یار آج دوسرا بندہ ساتھ بیٹھا ہو، اس طرح ہم دوستوں کو کہتے ہیں کہ یار دوسرا بندہ بھی، اکیلے بندے کو مشکل ہوتی ہے کاروبار میں، دوسرا بندہ، ہم کیا کہتے ہیں یار اعتبار والے بندے نہیں ملتے۔ آج کل ہر کوئی اپنا کھاتا پورا کرتا ہے، اعتبار والا بندہ نہیں ملتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر۔ ان کا ایک دوست تھا، تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، ابو بکر تو ساری زندگی اللہ کے محبوب کے ساتھ رہتا ہے، یعنی ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، اللہ کے محبوب کے ساتھ ڈیوٹی میں رہتا ہے، تیرا اتنا کاروبار ہے، اتنی بڑی تجارت ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تو تجارت کو وقت بھی نہیں دیتا، تو کاروبار میں خود آتا بھی نہیں منڈیوں پہ، تم نے ہر چیز اپنے نوکروں کے حوالے کر دیا۔ نوکر اتنے باوفا تو نہیں ہوتے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تیرا کاروبار دن بدن بڑھ رہا ہے، دن بدن بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو خود کاروبار کو ٹائم نہیں دیتا، ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، دین کی خدمت کرتا رہتا ہے، اور سب کچھ تو نے نوکروں کے حوالے کر دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تیرا کاروبار ترقی کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے گا۔ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار یار ہار یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے سوال کرنے والے، میری تجارت دن بدن بڑھ رہی ہے، میرا نفع بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کاروبار بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو پوچھتا ہے کہ تو خود تو وقت نہیں دیتا، تیرا
میں لگ جاتا ہے، بندوں کی خدمت میں لگ جاتا ہے، بندوں کے کاموں میں لگ جاتا ہے، رب تعالیٰ ان کے کاموں میں لگ جاتا ہے، خود رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام دیا۔ ہم ذات کا نفع سوچتے ہیں نا، دیکھیں نا کہ ہم نے 20 لاکھ کا مکان بنا دیا لیکن 10,000 ہم نے گلی پہ خرچ نہیں کیا۔ کیوں؟ گلی پرائی ہے، گلی ہماری اپنی نہیں ہے، گلی تو مل کے سانجھی ہے نا، لیکن اس پہ ہم خرچہ نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو گزرنے میں۔ ہمارے کمروں میں اندر 4 اور 5 لائٹیں لگی ہوئی ہیں، 5 لیکن ایک لائٹ ہم نے گلی پہ نہیں لگائی۔ حالانکہ حدیث مبارکہ ہے سنتے ہیں کہ جو بندہ کسی کے راستے پہ ایک کانٹا بھی اٹھا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے کمروں میں 4 5 لائٹیں، گھر میں کئی ہزاروں لائٹیں، لیکن 150 کا بلب آتا ہے انرجی سے، وہ ہم نے گلی پہ نہیں لگایا۔ مانا کیا ہے کہ لوگ اتار کے لے جاتے ہیں، کتنے کہ 150 کا بلب کون اتار کے لے جاتا ہے؟ بانا ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگ اتار کے لے جاتے ہیں، اتنا اونچا اور آپ کو سیڑھیاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کے بعد آپ انشاءاللہ یہ کام تو کریں گے نا کہ گلی پہ لائٹ جلائیں گے۔ حضرت تمیم داری ایک صحابی ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلے چراغ انہوں نے جلایا، لیکن آپ اندازہ فرمائیں رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری کیا دی، جس نے مسجد میں روشنی کا انتظام کیا۔ آپ یہاں روشنی کا انتظام صرف مسجد میں نہ سمجھنا، گلی پہ بھی سمجھنا اس کا مفہوم کہ گلی پہ بھی آپ روشنی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا تو رب تعالیٰ کے محبوب جب آئے، چراغ جل رہا تھا، روشنی پھیلی ہوئی تھی، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اے تمیم داری میرے قریب آ، تو نے مسجد میں چراغ جلایا ہے، رب تعالیٰ نے تیری قبر کو منور فرما دیا۔ تو نے چراغ جلایا، رب تعالیٰ نے تیری قبر کو روشن فرما۔ دیکھیں نا مسجد میں بھی لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، گلی میں بھی کوئی مجبور ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، کسی کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ گلی پہ لائٹ لگائیں گے، نہیں لگی ہوئی تو لگائیں گے انشاءاللہ، اور اگر جلاتے نہیں رات کو بند کر دیتے جتنا بل نہیں آتا، رات کو جلا کے رکھا کریں۔ بڑا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے خیر الناس من ينفع الناس۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ ٹائم ختم ہے، بس 1-2 جملے عرض کرتا ہوں۔ خیر الناس من ينفع الناس، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہتر انسان کون ہے انسانوں میں سے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں انسانوں کا فائدہ سوچے۔ ہمیشہ اپنی ذات کا فائدہ نہ سوچیں، ہمیشہ اپنی بھلائی نہ سوچیں، دوسروں کی بھلائی سوچیں، اس کے ساتھ آپ خود بہت بھلائی بن جائیں گے۔ تو کیا آج کل رہا تھا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا پھل عطا فرماتا ہے۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک بزرگ تھے، بوڑھے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، سفید ریش تھے۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ تو بابا جی نے عرض کی بادشاہ سلامت میں ایک پودا لگا رہا ہے، پودا درخت لگا رہا ہے۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، تو وہ پوچھ رہے کہ بابا جی آپ کے تو ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، آپ تو بزرگ ہو چکے ہیں، آپ تو مر جائیں گے، یہ پودا آپ لگا رہے ہیں جس کے پھل تو آپ نہیں کھا سکیں گے، نہ آپ اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے۔ تو بزرگ کو جواب دیجیے، دیکھیے گا، سوچ دیکھیے گا، اور پھر اس سوچ کا ثمر پھل دیکھیے گا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب میں وہ بزرگ کہنے لگے، جواب دینے لگے بادشاہ سلامت یہ پودا میں لگا رہا ہوں، یہ درخت میں لگا رہا ہوں، اگر میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، اس کی چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھ سکوں گا، کوئی راہ گزرتا اس کا پھل بھی کھا لے گا، اس کی چھاؤں میں بھی بیٹھ جائے گا۔ کوئی راہ گزرتا مسافر یہاں سے گزرے گا تو وہ اس کا پھل بھی کھا لے گا اگر بھوکا پیاسا، تو اگر تھکن ہوگی تو اس درخت کے سائے میں بیٹھ کے تھوڑا سا آرام کر لے گا، تھکن دور کر لے گا۔ تو بادشاہ سلامت کو یہ پسند آئی بات نا، تو بادشاہ سلامت حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اشرفی کی تھیلی نکالی اور اس بزرگ کو دے دی۔ اب وہ بزرگ مسکرانے لگا، بادشاہ نے پوچھا بزرگ کو مسکراتے کیوں؟ وہ میں نے آپ کو انعام دیا، آپ نے بڑی خوبصورت اچھی بات کہی اور آپ کی سوچ بھی بڑی اچھی ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے بادشاہ سلامت دیکھیے میری سوچ کتنی اچھی تھی کہ لوگ پھل باغ لگاتے ہیں تو سال کے بعد ان کو پھل ملتا ہے، رب تعالیٰ نے مجھے لگانے سے پہلے
پھل عطا فرما دیا. رب تعالیٰ نے مجھے درخت لگانے سے پہلے پھل عطا فرما دیا. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوش ہے تو دوسری تھیلی بھی عطا فرما دی اشرفیوں کی. اب وہ بزرگ پھر مسکرانے لگا. بادشاہ نے پوچھا بزرگ پھر بھی نہ مسکرا رہے ہیں؟ تو بزرگ جواب میں عرض کرنے لگا بادشاہ سلامت میری سوچ کا ثمر دیکھیے، پھل دیکھیے کہ لوگ باغ لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ پھل حاصل کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے مجھے لگانے سے پہلے 2 مرتبہ پھل عطا فرمایا، 2 مرتبہ پھل عطا کر دیا. تو یہ سوچ بھی نہ اچھی کہ چلو میں اس کی چھاؤں میں نہیں بیٹھ سکوں گا، میں اس درخت کا پھل نہیں کھا سکوں گا تو لوگ تو کھائیں گے نا دوسرے. میں اس کی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گا تو گزرنے والا تو اس سے گزرنے والا اس میں آرام کرے گا، تھوڑا سا سانس لے گا، اس کو تو فائدہ ہوگا. تو یہ سوچ ہمیں رکھنی چاہیے. اور مسلمان پتہ ہجرت کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امانتیں تھی، امانتیں. تو حضرت علی مطلع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی. اور پتہ ہے امانتیں کن لوگوں کی تھیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ. اور یہ کفار و مشرکین کی امانتیں ہیں. اور یہ امانتیں کن کی تھی پتہ ہے؟ جو آج ہجرت کی رات ہاتھوں میں تلواریں لے کے آئے کھڑے تھے، اللہ کے محبوب کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے آئے کھڑے تھے. یہ امانت بھی انہیں کی پڑی تھی. لیکن اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو جان کے دشمن ہیں نا، یہ ایمان کے دشمن ہیں، اے علی انہی کی امانتیں ہیں، کل صبح ان کو واپس کر دیں. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مال کھا جاتے ہیں نا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، رشتہ داروں کے، بہنوں کے، بھائیوں کے مال کھا جاتے ہیں. اب کھا جاتے ہیں لیکن سوچتے بھی نہیں. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی رات کا پیغام کیا دیا کہ لوگوں دشمن بھی ہو نا، دشمن کی امانت بھی آپ کے پاس پڑی ہے. اگر دشمن کا حق بھی آپ کے پاس پڑا ہے تو مسلمان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، دشمن کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور سامنے دی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. یہ 11ویں شریف یہ ہم مناتے ہیں تو ہم صرف کھانے کی حد تک اس کو نہ رکھا کریں. سیدنا میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ حضرت پیران پیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج تک نام کیوں زندہ ہے؟ انہوں نے لوگوں کو دین کے راستے پہ لگایا تھا. ہم ہر مہینے تبرک پکا کے کھاتے ہیں. اس سیرت کو ہم اپناتے ہیں کیونکہ 11ویں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے تھے. وہ تبرک تقسیم کرتے تھے. ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کو اپناتے ہیں تو باقی سنتے بھی تو ہیں نا. جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 سال تک تو میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے رات کو ختم قرآن پڑھتا کرتا رہا. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 سال روایت کے اندر آتا ہے 40 سال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتے رہے. ہم کھانے والے صبح کی ہماری آنکھ بھی نہیں کھلتی. تو کیا یہ کھانے کی حد تک کیا ہمیں 11ویں شریف فائدہ دے؟ چلو کچھ پیسہ مل جاتا ہے، پیٹ میں چلا جاتا ہے. لیکن کاش کہ ہم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سیرت بھی تو اپنائے نا کہ وہ تو قرآن بھی پڑھتے تھے، وہ تو عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز بھی پڑھتے تھے. کہ ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں؟ آج ہم جتنے محفل میں ہیں انشاءاللہ کل صبح کی نماز پڑھیں گے نا؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، سب پڑھیں گے. اپنے بچوں کو بھی پیدا محبت پیدا کریں. میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ بچہ آپ کا نمازی اس طرح نہیں بنے گا کہ آپ صبح پڑھے ہوں گے تو آپ بچے کو کہیں گے بیٹا جاؤ نماز پڑھو. فرماتے ہیں کہ آپ جب خود اٹھی کی نماز پڑھیں گے نا تو جب بچہ آپ کو دیکھے گا کہ ابا جی بھی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اچھی چیز ہے، مجھے بھی پڑھنی چاہیے. اگر آپ خود سوئے پڑے ہوں گے اور بچے کو کہیں کہ جاؤ بچہ نماز پڑھنے جاؤ مسجد میں تو وہ کہے گا ابا جی نماز اچھی ہوگی تو آپ خود سو رہے ہوتے. لہٰذا ہم اپنے بچے کو نمازی تب بنا سکیں گے کہ جب ہم خود نماز پڑھیں گے. ہم خود تلاوت کریں گے تو ہمارا بچہ بھی تلاوت. یہی ہوگا نا اسی لیے کہ آپ فاتحہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو بقایا سنتے ہیں، گھر میں جا کے پڑھیں تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھیں نماز پڑھتا تو وہ بھی نمازی بن جائیں. آپ کے گھر والے آپ کو دیکھیں تو وہ بھی نماز پڑھنے لگ جائیں. یہی صورت ہم نے اپنانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں سیرت اولیاء، سیرت صحابہ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.